ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسا راز جسے ہمارا اپنا آپ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں۔ یہ اس اندرونی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہر انسان کے اندر ہر لمحہ چل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو آخر وہ کون سا سچ ہے جسے خود ہمارا وجود ہم سے چھپاتا پھرتا ہے؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر کہیں نہیں ہوتا۔ وہ کوئی دوسرا شخص نہیں، کوئی حالات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب سے خطرناک دشمن تو ہمارے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، ایک ایسی طاقت جس کا ایک نام ہے اور ایک خاص مقصد۔ تو چلیں اس اندرونی دشمن کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ اسے پہچاننا ہی اس جنگ کو جیتنے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اسے نفس کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی اندرونی آواز ہے، وہی انا ہے جو ہمیشہ آسانی، فوری مزے اور برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن نے بھی اسے نفس امارہ یعنی برائی پر اکسانے والا نفس کہا ہے۔ اور یہ سرگوشیاں کتنی جانی پہچانی لگتی ہیں نا؟ یہ وہی نفس ہے جو فجر کے وقت کہتا ہے، ارے ابھی بہت وقت ہے، تھوڑا اور سو لو۔ یہی وہ آواز ہے جو ہر اچھے کام کو کل پر ٹال دیتی ہے کہ آج نہیں، کل سے پکا۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ شیطان اور نفس کا کام الگ الگ ہے۔ شیطان کا کام صرف ایک خیال دل میں ڈالنا ہے، ایک وسوسہ، لیکن یہ ہمارا نفس ہے جو اس خیال کو پکڑتا ہے، اسے ایک خواہش بناتا ہے اور پھر اسے ایک عمل میں بدل دیتا ہے۔ اصل جنگ تو یہاں اس فیصلے کے لمحے میں ہوتی ہے۔ اور یہ نفس بہت چالاک ہے۔ یہ سامنے سے حملہ نہیں کرتا، یہ تو چھوٹی چھوٹی سرگوشیوں، چھوٹے چھوٹے بہانوں اور میٹھے دھوکے سے اپنا کام کرتا ہے۔ اس کی چالوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے؟ ایک بہت چھوٹے سے سمجھوتے سے۔ نفس کہتا ہے، ارے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک ہی بار تو ہے۔ پھر وہ چھوٹا سا گناہ دہرایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ عادت بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہی عادت دل کو سخت کر دیتی ہے اور آخرکار انسان کی پوری زندگی کا رخ ہی مڑ جاتا ہے۔ نفس کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہتھیار اور سب سے بڑا فریب بس یہی ایک جملہ ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں نیکیوں میں دیر کرنے اور گناہوں پر ڈٹے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کو سوچیں، یہ سوال اس سارے دھوکے کو توڑ دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو اگلے پل کی خبر نہیں، موت، عمر یا صحت دیکھ کر نہیں آتی۔ یہ سوچ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ عمل کرنے کا وقت کل یا بعد میں نہیں، صرف اور صرف ابھی ہے۔ تو اب جب ہم دشمن کو بھی جان گئے اور اس کی چالوں کو بھی سمجھ گئے تو بات آ جاتی ہے ایک واضح انتخاب پر۔ دو راستے ہیں اور ہر انسان کو ان میں سے ایک کو چننا ہی پڑتا ہے۔ ایک طرف نفس کا راستہ ہے، شروع میں بہت آسان، بہت پرکشش لگتا ہے، مگر اس کا انجام صرف ندامت اور پچھتاوا ہے۔ اور دوسری طرف ایمان کا راستہ ہے۔ ہاں، شروع میں مشکل ہے، محنت ہے، لیکن اس کا انجام دائمی سکون اور حقیقی کامیابی ہے۔ اور یہ انتخاب اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی چند سالہ زندگی اس ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں۔ نفس ہمیں اس عارضی دنیا کی رنگینیوں میں الجھاتا ہے، جبکہ ایمان ہمیں اس حقیقی اور دائمی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس جنگ کو جیتا کیسے جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ نفس جتنا بھی طاقتور لگے اسے ہرایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک واضح حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس پر قابو پانے کا طریقہ بہت سیدھا ہے۔ جو وہ کہے اس کا الٹ کریں۔ جب وہ سستی کی طرف بلائے تو چستی دکھائیں، جب وہ کہے بعد میں تو فوراً عمل کریں، جب وہ کسی گناہ کو معمولی اور چھوٹا دکھائے تو اللہ کی عظمت کو یاد کریں کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہر سرگوشی کا جواب ایک عمل سے دینا ہے۔ تو اصل فاتح وہ نہیں جس کے پاس دنیا کی دولت ہو یا شہرت، نہیں، اصل کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا حاکم بن جائے، نہ کہ اس کا غلام۔ یہی وہ فتح ہے جس کا انعام دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ یہ ساری کہانی، یہ ساری جنگ بس اس ایک لمحے پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ وہ لمحہ جب نفس سرگوشی کرتا ہے اور انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کی سنے یا اسے رد کر دے۔ اس ایک لمحے میں ہی جیت یا ہار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں سوال صرف اتنا سا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن کر زندگی گزارنی ہے یا اپنے رب کا ایک سچا اور فرما بردار بندہ بن کر؟ کیونکہ سچ یہی ہے کہ نفس نہیں چاہتا کہ یہ سچ سنا جائے، لیکن اگر اسے سمجھ لیا جائے تو زندگی اور آخرت دونوں کو بدلا جا سکتا ہے۔